الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد ہوا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، علیحدہ علیحدہ حروف جو بعض صورتوں میں آئے ہیں، اور ان کے کوئی معنی ہمیں نہیں بتائے گئے۔ آگے ارشاد ہوا تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ یہ جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، جو کلمات ہیں، جو واقعات ہیں، یہ کتاب مبین ہیں، یعنی اپنا مقصد اور مدعا وہ صاف صاف بیان کرتی ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن عربی بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ جب 1450 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی تو اس کا شاید صرف یہ مطلب ہو کہ ہم نے اسی عربی زبان میں اسے نازل کیا ہے جو تمہاری اپنی زبان ہے، اور مزید اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ تم اپنے آپ کو عربی ہونے پر فخر کرتے ہو اور دوسرے سب کو عجمی بولتے ہو، یعنی اس کے مقابلے میں گونگا بولتے ہو، تو ہم نے اپنا کلام تمہاری زبان میں نازل کیا ہے تاکہ یہ نہ ہو تمہیں شکوہ کہ تم تو دوسروں کی زبان میں تم نے کوئی بات ہم تک پہنچائی گئی ہے، تو ہم نے تمہاری ہی زبان میں یہ بات پہنچا دی۔ پھر یہ کہ کسی کو اس کی زبان میں بات کرنا، ایک طرح سے اس کو یہ بھی جتانا ہوتا ہے، اپنے ایک تعلق کو بھی جتانا ہوتا ہے کہ یار ہم تو تم سے بالکل تمہاری طرح بات کر رہے ہیں، اب تو تمہیں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے نا، ہم تو وہی ٹرمز استعمال کر رہے ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، ہم تو وہی باتیں، وہی تہذیبی زبان جو تمہارے باپ دادا کی زبان ہے، وہی تمہارے گھر میں بولی جاتی ہے، تمہارے بزرگ جو بڑے بڑے شعراء ہیں وہ اس زبان میں شعر کہتے ہیں۔ کیوں بھئی شبیہ الحسن صاحب، بات صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اس طرح گفتگو ہوتی ہے تو سامنے والا قدر کرتا ہے نا کہ ہاں بھئی ہماری طرح سے رکھ رکھاؤ میں بات کر رہے ہیں، جیسے ہمارے گھر میں بات ہوتی ہے اسی طرح بات کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس میں ایک پہلو ہے۔ لیکن آج اگر ہم 1450 سال بعد بیٹھ کے یہاں اسے عربی زبان میں پڑھ رہے ہیں تو یہ تو اب آپ بڑھاتے چلے جائیں صرف اس اعجاز کو اور اس معجزے کو کہ یہ عربی زبان میں ہے۔ دنیا کی کوئی زبان، اس کو آپ تحقیق کر لیجئے، ولی دکنی کے زمانے میں اردو کوئی اور تھی، میر تقی میر کے زمانے میں اردو کوئی اور تھی، اور رجب علی بیگ سرور کے زمانے میں کوئی اور تھی، محمد حسین آزاد کے زمانے میں کوئی اور تھی، اور رابندر ناتھ ٹیگور کے زمانے میں کوئی
سوری معاف کیجیے گا، ٹیگور کا نام تو بنگلہ زبان کے حوالے سے لیا جاتا ہے، لیکن میں لینا چاہ رہا تھا چندر شیکھر، اور وہ جو افسانہ نگار گزرے ہیں کرشن چندر. تو آپ ڈپٹی نذیر احمد، جن کی آپ کتابیں 10 سال کی تفصیل سے کے فرق سے آپ نکال لیجئے، یہ تو آپ کی اپنی اردو زبان ہے نا. آپ کو 10 سال 15 سال کے وصل میں آپ کو زبان کا فرق نظر آئے گا. آپ شیکسپیئر کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت نام سنتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہاں کے عام انگریزی داں طبقے کو شیکسپیئر آج سمجھ نہیں آتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، فرض کیجئے کہ آج ہمیں ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملے، تو اگر جو عربی زبان میں ہم بات کر رہے ہوں گے وہ اس کو بالکل اسی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے، اور وہ ہم سے بات کر رہے ہوں گے تو کہہ رہے ہوں گے. عربی زبان کی یہ خاص بات ہے اور یہ خاص اعجاز ہے کہ 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزر گیا، عربی زبان ویسی کی ویسی قائم ہے. اس کا محاورہ، اس کی گرامر، اس کی ساری چیزیں اسی طرح سے باقی ہیں، اور اسی طرح سے باقی رہیں گی تا قیامت، قرآن کی زبان ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہ قرآن اس زبان میں نازل ہوا. تو آپ جتنا چاہیں غور کریں، جتنا غور کریں گے قرآن مجید کے اسرار، قرآن مجید کے اعجاز اور قرآن مجید کی برکات آپ گنتے ہی رہیں. اور جب قرآن مجید، جب اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے وصائف کو بیان کر رہا ہے، تو آپ کو بھی اس کے وصائف بیان کرنے چاہیے، اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ سمجھیں. فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. صرف اس دور کی بات تو ہوتی تو اس وجہ سے کہ بھئی چونکہ ہم نے ساری کھلی باتیں تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں، اس لیے اب تو عقل سے کام لو، کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. تمام انسانوں کے لیے ہے یہ بات کہ قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنا مدعا صاف کھلا بیان کرتا ہے، اور عربی زبان میں ہے. عربی زبان کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے، اس لیے کہ عربی زبان آپ جیسے جیسے تحقیق کرتے جائیں گے، جو ساؤنڈز ہیں وہی تو حروف بنتی ہیں. الف، لام، را، یہ ساؤنڈز ہیں جو حروف بنتی ہیں. اور تمام زبانوں میں آپ دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ، جیسے جیسے وقت گزرے گا، لسانیات پہ تحقیق کرنے والے یہ جان جائیں گے کہ یہ ساری اس عربی زبان کو تمام انسانوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوتا چلا جائے گا. بہرحال یہ میری صرف پیشن گوئی ہی ہے، خواہش ہے جو پیشن گوئی بن کے اس وقت آپ کے سامنے آ گئی ہے، ورنہ ہماری نسلوں کو اس پہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اور لسانیات کو، دنیا کی باقی زبانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن مجید سے ان زبانوں کا تطابق کرنے کی ضرورت ہے، اور مماثلت جتنی زیادہ آواز اور انداز اور زبان میں ہو تاکہ کمیونیکیشن آسان ہو، ابلاغ آسان ہو. آگے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے. بعض لوگوں نے سرداران عرب مشرکین میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، اور وہ چاہتے تھے کہ نبوت کا اور وحی کا بھرم کھل جائے. شاید یہودیوں کے اشارے سے پوچھا گیا ہو، کیونکہ یہ انہی کی تاریخ سے وابستہ ہے. تو ان کے اشارے پر آپ کے سامنے اچانک یہ سوال پیش کیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مصر پہنچنے کا کیا سبب ہوا.
اسی بنا پر ان کے جواب میں تاریخ بنی اسرائیل کا یہ باب جو آگے ابھی ہم پڑھیں گے پیش کیا جا رہا ہے، اور پہلے تمہیداً یہ فقرہ ارشاد کر دیا گیا کہ تم بالکل ہی بے خبر تھے، یعنی ان باتوں سے جس کی ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں، دراصل یہ ہم جو تمہیں وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں تم ان سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ خطاب تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حقیقتاً ان کافروں اور ان مشرکین سے تھا، اور ان سے تھا جواب جن یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھوایا تھا کہ دیکھو یہ نہیں جانتے تھے، اور اب تو تمہیں یقین ہو جانا چاہیے، خاص کر اہل کتاب کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے انہیں علم ہوتا ہے، علم دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تھے دوسری ماؤں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک، ان کے ایک اور بھائی بن یمین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، یعنی ان کا باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، تو یہ دونوں کیا تھے؟ سگے بھائی تھے۔ 10 بھائی اور تھے جو دوسری ماؤں سے تھے، یعنی باپ تو یعقوب علیہ السلام تھے لیکن مائیں الگ الگ تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ بھائی ان سے حسد رکھتے ہیں، اور بھائیوں میں حسد ہوتی ہی ہے، بھائیوں میں حسد ہوتی ہے، اور اخلاق کے لحاظ سے البتہ وہ کچھ ان میں فرق تھا۔ جتنے صالح حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ صالحیت کا معیار ان کے اندر نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تھے پیغمبر کی اولاد اور پیغمبر ہی کے زیر تربیت رہے تھے، لیکن جو پیغمبرانہ رتبہ ہوتا ہے، جو پیغمبرانہ رویہ ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑھے ہوئے کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، باقی کچھ کم تھے۔ تو جب یہ ایک تعلق ہوتا ہے باپ کا کسی سے، تو وہ کس طرح سے اس بیٹے کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، کس طرح سے سمجھاتا ہے، ایک باپ کس طرح سے اپنے بیٹوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کل ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، اور وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا تھا؟ کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند۔ 11 ستارے کون سے ہیں؟ بنیامین، جن کو آج کل آپ لوگ بینجمن کہتے ہیں نا، یہ بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے بینجمن، ایک ہمارے زمانے میں بینجمن سسٹرز مشہور تھیں، تو مجھے معلوم ہوا کہ بینجمن مینز بنیامین، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین، اور 10 بھائی، یہ کیا ہو گئے؟ 11، یہ 11 ستارے ہو گئے۔ اور چاند اور سورج کون ہوئے؟ ماں باپ، سورج حضرت یعقوب علیہ السلام باپ اور چاند ماں، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ سب بھائی اور ماں باپ، اس پوری فیملی میں جو میری حیثیت ہے وہ زیادہ محترم ہونے والی ہے، زیادہ برگزیدہ ہونے والی ہے، زیادہ قابل احترام ہونے والی ہے۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے، یعنی وہ تجھے تنگ کرنا شروع کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ آج ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں، کل ہم دیکھیں گے کہ کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ نصیحت کیوں کی۔ یہ بالکل عملی زندگی کی بات ہے، پریکٹیکل بات ہے، اس کو سمجھنا بچوں نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں یہ بتایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، اور
ورنہ وہ در پہ آزار ہو جائیں گے. کیوں بھائی در پہ آزار ہو جائیں گے؟ حضرت یوسف حیران ہوں گے نا اس بات پہ. آپ کو بھی حیران ہونا چاہیے کہ پیغمبر ہے، باپ ہے، اور بھائیوں کے درمیان اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور پھر وہ بتایا کہ وہ کھلا دشمن ہے کون؟ شیطان. تو کل ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.